نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں طہارت کا ایک بہت بڑا اور اہم ذریعہ وضو کرنا ہے۔ جس طرح ایک مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرے، وگرنہ اس کی یہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب وضو کی اس قدر اہمیت ہے اور یہ بہت اہم عبادت ہے، تو یہاں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وضو ہو یا کوئی اور عبادت، اس وقت تک وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب تک اسے مسنون طریقے سے مکمل نہیں کیا جاتا اور اس کی ادائیگی میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر عمل نہیں کیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو انسان کوئی عمل کرتا ہے اور اس کی تکمیل اور ادائیگی میں ہمارے طریقے کو ملحوظ نہیں رکھتا تو اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، وضو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر شریعت نے 4 چیزوں کی طہارت اور ان کی صفائی کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 بازو کہنیوں تک دھونا، نمبر 3 سر اور کانوں کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پاؤں ایڑیوں سمیت دھونا۔ یہ 4 وہ کام ہیں جنہیں وضو کے ارکان کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس آیت مبارکہ میں ایک مسلمان کو 4 چیزوں کی طہارت کا حکم دیا گیا ہے۔ محترم سامعین، اس لحاظ سے یہ وضو 4 حصوں میں تقسیم ہے، اور ہم اپنے ان دروس کے اندر انہی 4 چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہم یہ ذکر کریں گے کہ ان 4 چیزوں کی طہارت کا اور وضو میں ان کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات کیا ہیں، مسنون طریقہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے عوام اور معاشرے میں اس حوالے سے جو کوتاہیاں اور غلطیاں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ بتائیں گے کہ دور حاضر میں جو جدید مسائل پیدا ہوئے ہیں وضو کے حوالے سے، شریعت نے ان کا حل کیا بتایا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے، تاکہ ہمارے وضو کی اصلاح ہو، کوتاہیاں ہماری دور ہو جائیں، اور جن مسائل کا ابھی تک ہمیں علم نہیں ہے ان کے بارے میں بھی شریعت کی رہنمائی مل جائے، تاکہ ہم اپنا یہ عمل مسنون طریقے سے مکمل کر سکیں۔ سامعین کرام، وضو شروع کرنے سے پہلے 2-3 باتیں جو شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم زبان سے کچھ بولیں اور ادا کریں،
اور ایسی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے نیت کا معنی دل کا ارادہ اور عزم ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہوں، تو یہی خیال ارادہ کافی ہے، اس کے لیے زبان سے کوئی لفظ بولنا اور ادا کرنا یہ نیت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر نیت کے بعد شریعت نے وضو کے حوالے سے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جو انسان وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد وضو شروع کرے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان بسم اللہ سے پہلے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے اگر کوئی انسان بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نسیان اور بھول چوک کو معاف کرتے ہیں اور اس کا وضو صحیح ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ کے حوالے سے ایک دوسرا مسئلہ عموماً ہمارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کبھی ہمیں واش روم کے اندر وضو کرنا پڑے تو شریعت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو محترم بھائیو، اگر واش روم ایسا ہو کہ جس میں بیت الخلاء کا حصہ الگ ہے اور باقی جگہ کسی فاصلے پہ یا درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جب آپ قضائے حاجت کی جگہ سے الگ ہو کر بیسن پر یا کسی اور جگہ وضو کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر واش روم میں قضائے حاجت سے متصل بھی کوئی جگہ ہو تو پھر بھی بسم اللہ پڑھیں گے، ہاں اگر اتنی احتیاط کر لیں کہ اونچی آواز کے بجائے خاموشی سے دل میں پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اسی کے ساتھ عموماً ایک اور مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ واش روم میں وضو کا کیا حکم ہے، قضائے حاجت کی جگہ پر وضو کریں یا نہ کریں؟ تو یہ بھی گزشتہ مسئلے سے واضح ہو گیا کہ بیت الخلاء میں بھی وضو ہو سکتا ہے اور وہاں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سامعین محترم، نیت اور بسم اللہ کے مسائل کے بعد وضو کے حوالے سے ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم وضو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ حدیث مبارک میں یہی عمل موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاتھوں پہ کوئی نجاست، کوئی گندگی لگی ہے تو وہ صاف ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھوں کو دھوئے بغیر پانی میں ڈال دیں یا ان ہاتھوں سے پانی لے کر بازو اور چہرے پر لگا لیں اور وہ گندگی ہمارے جسم پر لگ جائے۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ ہم اپنی ہتھیلیوں کو دھوئیں گے جس کا مقصد صفائی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہمارے وضو کا آغاز کلی کرنے سے ہوتا ہے جس میں ہم منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے وضو کے 3-4 احکام بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم باقی چیزیں بھی اسی طرح سے تفصیل کے ساتھ ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔